اور آج شروع کر رہا ہوں میں درس ابھی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ سورہ ابراہیم اور سورہ ابراہیم کی تفسیر کا سلسلہ، تزکیہ نفس کی کلاس میں یہ سلسلہ پہنچا ہوا ہے آیت نمبر 32، آیت نمبر 33۔ یہاں تک ہماری بات پچھلے درس میں ہو گئی تھی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، آیت نمبر 34، یہاں سے ہمارا آج کا درس شروع ہوگا۔ آیت نمبر 34۔ ہم یہ بات بار بار اس لیے کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سامنے مصحف کو کھول لیں گے تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے اس آیت کو اس طرح سے 3 ٹکڑے میں پڑھا ہے، اور یہی وہ 3 اہم پوائنٹ ہیں جو اس آیت میں موجود ہیں، اور اس کے تعلق سے آج کے درس میں بات آپ کے سامنے آئے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو اس میں پہلو ہیں، تزکیہ نفس کے جو پہلو ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو سب سے پہلا ٹکڑا کیا ہم نے پڑھا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم کو دیا ہے۔ آتاکم، تم کو دیا ہے۔ اس کے پہلے سے جو بات چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو علامتیں تھیں اس کائنات میں، اس کی توحید ربوبیت کی جو نشانیاں ہیں، جو اس کے پروفس ہیں، اس کے جو دلائل ہیں، براہین ہیں، اس کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اپنی ان نعمتوں کو گنایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم کو دیا ہے وہ تمام چیزیں جس کا تم اس سے سوال کرتے ہو۔ جو بھی تم نے مانگا ہے اس سے، اپنے رب سے، وہ تم کو اس نے عنایت کیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس کی نعمت کے طور پر ذکر کیا کہ تم مانگتے ہو اور وہ تم کو دیتا ہے۔ تم نے جو مانگا ہے تم کو دیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہاں اس ٹکڑے کے تعلق سے 4 باتیں نوٹ کر لیجیے گا۔ یہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں، تزکیہ نفس کے لحاظ سے بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس کا اردو میں کیا مطلب ہوتا ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں اسے بھی تو نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ اردو میں کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کہ وَآتَاكُمْ، اور تم کو دیا ہے، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ تمام چیزیں جو تم نے اس سے مانگی ہیں۔ اگر من جو یہاں پر ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں بیانیہ، اگر یہ من بیانیہ ہے تو مطلب ہوا کہ تمام چیزیں جو تم نے مانگی ہیں دیا۔ اور من کے اندر عربی زبان میں من تبیزیہ بھی کہا ہے، یہ عربی گرامر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کہ بعض، من جو ہے بعض کے معنی میں ہوتا ہے اس
باس کا مطلب سم. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے وہ تمام چیزیں نہیں، جو تم نے مانگی ہیں اس میں سے تمہیں چند چیزیں دی ہیں. لیکن چونکہ یہاں دینے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے احسان کے طور پر ذکر کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں وہی ہے من بیانیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم نے جو بھی مانگا وہ تمہیں دیا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ. اب یہاں چار پہلو ہیں غور و فکر کرنے کے، نوٹ کرنے کے چار جو ہے پہلو ہیں. پہلا پہلو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ بھائی ہم تو جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ سب تو ہم کو نہیں ملا. ہم تو خوب دعائیں کرتے ہیں لیکن جو ہم مانگتے ہیں وہ تو ہمیں نہیں ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم کو دیا وہ تمام چیزیں جو کہ تم نے اس سے مانگی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، لیکن یہ سوال اسی وقت آئے گا جب ہم یہ کہیں گے کہ من یہ بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں ہے. اگر تبعیضیہ کہیں گے تو وہ مسئلہ نہیں آتا ہے. معنی اس وقت ہوتا ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا ہے اس میں سے ہم نے تم کو دیا ہے، سب دیا ہے، یہ معنی جو ہے نہیں آتا اس وقت. بہرحال تو یہ تھوڑی سی ایک بات ہے، پہلی بات یہی ہے نوٹ کرنے کی. یاد رکھیے ہم اپنے رب سے جو کچھ مانگتے ہیں ہمارا رب ہم کو دیتا ہے. ہم اسی پر چلیں گے اس آیت کی تفسیر میں. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ نہیں بھئی ہم کو تو سب نہیں ملتا، ہم تو بہت سی دعائیں کیے لیکن ہم کو تو کچھ ملا نہیں، یا ملا تو جتنا ہم چاہتے تھے نہیں ملا. ہو سکتا ہے بعض لوگ اس طرح کی بات سوچ رہے ہوں. تو پہلا پوائنٹ ہم جس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے یہاں سوچنے کا غور و فکر کرنے کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ یاد رکھیے ہم جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے، ہمیں دیتا ہے. دینے کی شکل الگ ہو سکتی ہے لیکن دیتا ضرور ہے. کبھی کسی کو اپنے دربار سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہو. بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ جب بندہ اپنا دونوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے اپنے رب کی اور اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کر. تو میرے بھائیوں اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا. بعض لوگ تو اس طرح کی باتیں بعض اولیاء اور بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے پیش کر دیتے ہیں جو کھلا ہوا شرک ہوتا ہے. یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ وہ کسی کو اپنے یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا ہے. نوٹ کرنا ہے، اس پر سوچئے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی ہماری جو خواہش ہوتی ہے اسے نہیں دیتا ہے لیکن خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے، دیتا ضرور. مانگ کر کے دیکھو دے گا ضرور. میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے جس کا میں اعتراف کر رہا ہوں، جسے میں ذکر کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. مجھ جیسا گنہگار بندہ اللہ کا، لیکن اس گنہگار بندے کی یہ اس کا تجربہ ہے کہ جب بھی اپنے رب سے مانگا ہے، دعا کی ہے، التجا کی ہے، ضرور اس نے قبول کیا ہے. کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں دیا ہے. جب بھی مانگا ہے دیا ہے. جس پریشانی کے وقت بھی ہاتھ اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور کیا ہے، راستے بنائے ہیں، مشکلات دور ہوئی ہیں. یہی تجربہ
اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ہم جیسے گناہگار بندوں کا یہ حال ہے، تو جو نیک بندے ہیں ان کو کتنا ملتا ہوگا میرے، ان کی کس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن مانگنے کا سلیقہ ہونا ہے، یہ دوسری چیز ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ بسا اوقات آدمی یہ کرنے لگتا ہے کہ میں نے تو دعا کی، میرے رب نے سنی ہی نہیں، کیا ہوا، اتنا مانگا لیکن کچھ نہیں، کیا فائدہ ہوا، میری تو نہ پریشانی دور ہوئی، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا۔ اردو میں ایک بڑا مشہور شعر ہے، کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ بعض لوگ خامخواہ کی خواہشیں دلوں میں پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ لانے کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں میرے بھائیوں کبھی ہو جاتی ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں، ہم نے جو مانگا ہے اپنے رب سے، ہماری وہ مانگی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کو وہ چیز ہمارے لیے پسند نہیں ہوتی۔ اس کو پتا ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو چیز ہم اس سے مانگ رہے ہیں یہ چیز ہمارے اپنے لیے اتنی مفید نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے وہ؟ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہ چیز تو نہیں دیتا ہے، لیکن خالی ہاتھ نہیں واپس کرتا۔ ہم جو مانگ رہے ہیں نا وہ چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں کسی کے پاس تو خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا دے دے، لیکن ٹھیک ہے اس کے لیے تو وہ چیز بہتر تھی، لیکن ہمارے لیے وہ چیز اتنی بہتر نہیں ہے، یہ ہمارے رب کو پتا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے رب کو یہ پتا ہے کہ ہمارے لیے چیز اتنی وہ مناسب نہیں ہے، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ اتنی دولت اگر ہمارے پاس آ گئی تو شاید ہم اس دولت کے استعمال کا صحیح استعمال بھول جائیں گے، صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے۔ بہت سی چیزیں ہو سکتی، ہمیں بادشاہت مل جائے تو شاید ہم بادشاہت کو صحیح طریقے سے چلانے کے بجائے آزمائش میں پڑ جائے، تو ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں نہیں دیتا۔ کبھی ہم کسی بیماری کا شکار ہیں، کوئی اور پریشانی کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے شفا فوراً نہیں دیتا ہے، یا یہ کہ ہم سے وہ پریشانی فوراً دور نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہمارا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ وہ ہم رب ہے نا، اس کو سب پتا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم کو وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، کبھی وہی چیز ہمیں دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر چیز ہمیں دے دیتا ہے، کبھی وہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم سے کوئی پریشانی یا کوئی جو اور چیز اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ بہرحال دینے کی شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، جیسا یہاں ہے آیت کے اندر، اسی کے لحاظ سے آپ سوچ لیجئے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر ذکر کیا ہے
کہ تم کو دیا ہے تمہارے رب نے وہ سب کچھ جو کہ تم نے اس سے مانگا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ پہلا سوچنے کا پہلا پہلو تھا میرے۔ اور نوٹ کر لیجئے گا، ہمیشہ کبھی بھی شکایت زبان پر نہیں آنی چاہیے کہ میں نے تو بہت مانگا، بہت دعائیں کی، لیکن قبول نہیں ہوئی۔ یہ قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو سیم وہی چیز مل گئی جو آپ نے چاہا تھا یا جیسے آپ نے چاہا تھا۔ تو ایسا جو ہے بہرحال، چونکہ کائنات کا نظام ہے، اس نظام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی باریک نظام اس کو چلا رہا ہے، تو اس میں اس کی کچھ سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا دستور ہے، اس کے لحاظ سے اسے وہ چلا رہا ہے۔ اور ہماری دعائیں سنتا بھی ضرور ہے اور دیتا بھی ضرور ہے ہم کو، لیکن سیم وہی چیز دے جو ہم مانگ رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس میں ہمیں ایک ترغیب دلائی گئی ہے۔ ترغیب کیا دلائی گئی ہے؟ ترغیب یہ دلائی گئی ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ شخص جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، اس سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو، کیونکہ اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ پسند ہے اس کو، یہ میرے بھائی، میری بہن، اور اس کو عبادت قرار دیا ہے اس نے۔ تو ہم جب اس سے مانگتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا، کیونکہ جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا رب سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہی ہے جو اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، وہی ہے جو اس سے عنایت کر سکتا ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اسے یہ ہو گیا کہ یہ تو میرا بڑا موحد بندہ ہے نا، جو میرے پاس آیا، مجھ سے ہی مانگا، کسی اور کے پاس نہیں گیا۔ تو بڑی خوشی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن جو مانگتا نہیں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے مانگنے میں کبھی بھی آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ کبھی بھی یہ سوچنا چاہیے کہ چلو مانگ لیں گے۔ ارے جب بھی خیال آئے تو اس سے مانگو، ہر وقت مانگو، زیادہ سے زیادہ۔ یہ کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس گئے، ایک مرتبہ کہا تو دوبارہ جانے کے لیے دل جو ہے نہیں مانتا ہے کہ آدمی پتہ نہیں کیا سمجھے گا۔ نہیں، یہ تو وہ دربار ہے جہاں ہر وقت آپ مانگیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا۔ تیسری چیز یہ کیا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو ہمیں اس کے بارے میں خاص طریقے سے نوٹ کرنا چاہیے۔ کبھی یہ سوچنے لگتا ہے آدمی کہ جو ہم مانگیں گے وہی ہمارا رب ہم کو دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہے مانگیں یا نہ مانگیں، وہ رب ہے ہمارا، وہ ضرور دے گا۔ یہ تیسری بات ہے جو سوچنے کی ہے۔ اس آیت سے پڑھ کر کے یہ نہ سمجھ جائیں آپ کہ ہم مانگیں گے تبھی وہ دے گا، وہ انتظار کرتا رہے گا کہ یہ مانگے تو اب دوں گا۔ نہیں نہیں، وہ تو رب ہے، وہ تو ضرور دے گا، اور دے رہا ہے، دیتا رہے گا، آخری سانس جب تک چل رہی ہے۔ وہ سانسیں بھی سب اسی کی نہ دی ہوئی ہیں،
وہ تو دے گا ہی میرے بھائی، وہ تو دیتا ہی ہے، ہم چاہے مانگے یا نہ مانگے، اس کا دینا ختم نہیں ہوگا۔ یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہی غور و فکر کیا جاتا ہے اس میں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کا دینا بند ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کی نعمتیں ہیں، دینا، وہ اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہی رہے گا۔ وہ تو ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں، تو ہم نہیں مانگیں گے نا تب بھی وہ دے گا، یاد رکھ لیجیے، آخر دے ہی رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس سے نہیں مانگتے، اس سے مانگنا تو چھوڑیے، دوسروں سے جا کے مانگتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لیکن ان پر تو اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے نا، وہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، ان کو بھی دے رہا، تو وہ تو دے گا ہی میرے بھائی۔ لیکن اگر آپ مانگو گے تو فائدہ آپ کا ہے۔ فائدہ کیسے آپ کا ہے؟ کہ آپ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل، اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہو، اس کے ذریعے سے آپ اپنے رب سے قریب ہوتے ہو، یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کر کے آپ اجر و ثواب بھی کماتے ہو، فائدہ ہمارا ہوتا ہے، ورنہ دینا تو اس کی صفت ہے، وہ ضرور دے گا میرے بھائی۔ یہ تیسرا پہلو تھا غور و فکر کرنے کا۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صرف وہی نہیں دیتا ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں، ہم کو وہ دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور وہ بھی دیتا ہے جو ہم نہیں مانگتے۔ یہ ان بندوں کے لیے جو مانگتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمارے دل میں باتیں آتی ہیں، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ دعا کرنا، ہم دعا کرتے ہیں، تو کبھی ہم جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تو دیتا ہی ہے ہم کو، اور ہم کو وہ بھی دیتا ہے جو ہم نہیں مانگتے۔ یہ اس کا کرم ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے، وہ دیتا ہے، وہ تو دینا ہے، دینا اس کی صفت ہے۔ کسی شاعر نے اسی لیے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، ہم تو دینے کے لیے مائل ہیں، ہم تو دینا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے کوئی مانگے گا تبھی دے گا وہ، یہ میں نے شعر تو آپ کو یہ سنایا، یہ پڑھا، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ ہمارے مانگنے کا انتظار نہیں کرتا ہے، وہ تو دینا اس کی صفت ہے، وہ دے گا ہی، لیکن مانگ لیں، ہم جب مانگتے ہیں تو اس مانگنے میں فائدہ ہمارا ہوتا ہے۔ میری بس ایک التجا ہے آپ سے آج کے اس درس میں خاص طریقے سے، کہ دعائیں کرنے میں بخیلی مت، دینا نہیں ہے اس میں بخیلی نہیں کہیں گے، کوتاہی کہیں گے، اگر میں صحیح لفظ استعمال کروں تو دعائیں کرنے میں کوتاہی مت کیجیے، کوتاہی مت کیجیے میرے بھائی، مانگیے کتنا مانگ سکتے ہیں، اور یہ یقین رکھیے مانگتے ہوئے، میں اپنے بارے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگا ہے، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اس نے دیا ہے، وہ سنتا ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے، اپنے گناہگار بندوں کو دیتا ہے، ایسے بندوں کو بھی جو شرک کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، تو کوئی ایمان کی قوت کے ساتھ جب اس سے مانگے گا تو اس کو کیوں نہیں دے گا؟ تو کبھی کوتاہی مت کیجیے دعا کے، دعا کثرت سے کرتے رہیے، آج کا درس یہی، اور اسی پہلو پر آپ جو ہے توجہ دیجیے۔ دوسری بات کیا، یہ تو پہلے ٹکڑے کے اندر 4 باتیں تھیں، میں نے پیش کر دی، اب دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو
تو उसे गिन नहीं सकते। ये अनकाउंटेबल है। ये दूसरा टुकड़ा है, अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों से, अपनी तमाम बंदियों से ये बात कही है। हम भी उसमें दाखिल हैं। तो जब मैं ये पढ़ रहा हूँ और तर्जमा कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, तो क्या है ये? आपसे, यूं समझिए कि आपसे अल्लाह ताला कह रहा। तसव्वुर में लाइए अपने रब को, तसव्वुर में लाइए उसकी, उसके करम को, किस तरह से वो अपनी नेमतों की हम पर बारिशें कर रहा और कह रहा है कि गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। यकीनन ऐ हमारे रब, हम इन नेमतों को गिन नहीं सकते। इतनी कसरत से है, इतनी मुतवातिर ये नेमतें हम पर होती जा रही है कि बैठ करके गिनना चाहें। और दुनिया के जितने भी सीए हैं ना, चार्टर अकाउंटेंट, उन सब को लगा दो कि भाई आप लोगों का हिसाब किताब देखते रहते हैं ना ये लोग, कहो कि सिर्फ हमारे ऊपर जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की, हमारे रब की, जरा सब गिन गिन करके आप सब लोग जो है इकट्ठा कर लो, एक अकाउंट बना लो हमारा। तो ये सारे सीए, ये सारे सारे के सारे चार्टर अकाउंटेंट, इनके सारे डिवाइस, इनके सारे कलम, सारी रोशनाइयाँ खत्म हो जाएं, लेकिन ये अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। ये अनकाउंटेबल है। इन व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ये हमसे कह रहा है हमारा। सोचो, कभी भी सोचो। अभी मैंने इब्ने सिमाक के ताल्लुक से बात आपके सामने पेश की थी, हारून रशीद के ताल्लुक से, कि एक पानी का एक गिलास, हारून रशीद ने क्या कहा कि पानी का एक गिलास अगर हासिल करने के लिए मुझे आधी सल्तनत देनी पड़े। उस वक्त जो अब्बासी हुकूमत थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत यही थी। छोटी छोटी हुकूमतें बहुत सारी थी। उस जमाने के रोमन एम्पायर और यूनान की जो हुकूमतें थी ना, जो है नॉन मुस्लिम हुकूमतें, ये सब भी इसी अब्बासी हुकूमत के मातहत थी। सुपर पावर यही थी। लेकिन पानी अल्लाह की एक नेमत, जिसे न जाने हम रोज कितना बहा देते हैं, और कभी हमें एहसास भी नहीं होता कि अल्लाह की ये नेमत, आधी सल्तनत भी देना पड़ जाए तो कोई भी दे देगा। हमारे इस मुल्क के सबसे मशहूर अमीर आदमी, नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब लोग जानते हैं इसलिए नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारे इस मुल्क का सबसे अमीर आदमी, उसका बेटा बीमार है, उसको कोई बीमारी है, अपनी सारी दौलत खर्च करके भी वो चाहे कि उसकी सेहत खरीद ले और उसकी बीमारी दूर हो जाए, वो हेल्थी हो जाए, तो वो नहीं कर सकता। सोच लो, सोच लो अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं हमारे ऊपर। अगर अल्लाह ताला ने हमें दो आंखें दी हैं, ये दो आंखें अल्लाह ताला की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। जरा उससे पूछो जिनके पास आंख नहीं है।
اللہ तबारक व ताला अगर ये नेमत किसी से छीन लेता है तो सोचिए कि बड़ी आजमाइश में ना उसको डाला हुआ है। तो वो बंदा जब सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने से कितना करीब कर। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं। हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह की बड़ी नेमत। अपने उन भाइयों और बहनों से पूछिए मेरे भाइयों, जो इस वक्त आज के दौर में एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है कि डायलिसिस के जो है मरीज है, यानी वो बीमारी है उनको, पेशाब, अगर ये पानी बाहर ना निकले पेशाब के रास्ते से तो सोचिए अगर ये किडनी खराब हो जाए, उस बीमार को देखिए, उससे पूछिए कि ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे या इंसानों और जिनों की जमात, गिन करके जरा देखो, गिन तो नहीं पाओगे लेकिन एहसास तो करो कम से कम, कितनी बड़ी बड़ी ये नेमतें हैं जो रब ने हमको दे रखी हैं। और हमारा क्या हाल है, उसके बारे में क्या कहा, हमारा क्या हाल है, क्या कहा, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, यही तीसरा पॉइंट, तीसरा टुकड़ा। पहला क्या है कि अल्लाह ताला ने तुमको वो सब कुछ दिया जो तुमने उससे मांगा। मैंने आपसे बताया कि वो भी दिया जो नहीं मांगा। और क्या है, इतना दिया कि अगर उसकी नेमतों को गिनना चाहोगे, शुमार करना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे, अनकाउंटेबल है ये। उसके बाद क्या कहा, गौर कीजिएगा जरा। उसके बाद क्या कहना चाहिए था इसमें, ये ना आना चाहिए था, लेकिन तुम लोग अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते। अब तक तो ऐसे ही था ना कि तुमको दिया, तुम गिन नहीं सकते अल्लाह की नेमतों को, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अब तक तो सामने वाले से सेकंड पर्सन से बात कही जा रही। अब हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त हमारे सामने है, तो हमसे अल्लाह ताला ये बात कह रहा, सारे इंसानों से कह रहा, हमसे कह रहा। लेकिन अब उसके बाद फिर क्या कहना चाहिए कि लेकिन तुम अपने रब की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करते, अपने रब की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करते। अल्लाह तबारक व ताला को ये कहना चाहिए ना कि तुम अदा नहीं करते, शुक्र नहीं अदा करते, लेकिन ये नहीं कहा, ये भी तो एक बड़ी नेमत है उसकी। ये कितना बड़ा करम है उस रब का कि वो हमसे ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं करते। उसको तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमसे ये कहे कि तुम शुक्र अदा नहीं करते, तुम ना शुक्र हो। ये कहने के बजाय क्या कहता है यहाँ, थर्ड पर्सन वाला जो उसलूब होता है, जिसे हम गायब कहते हैं अरबी में, उससे इस्तेमाल किया। अरबिक लैंग्वेज का ये क्या जो है कमाल होता है। क्या कहा, इन्नल इंसान लज़लूमुन कुफ़ार, ये कहा कि यकीनन इंसान ये जालिम है, नाशुक्रा है। तुम जालिम और नाशुक्रे हो ये नहीं कहा। कुर्बान जाइए उस रब की इस अदा पर मेरे भाई, कि हम इतने गुनहगार नाशुक्रे, लेकिन फिर भी वो हमसे ये नहीं कहता कि तुम नाशुक्रे। हम तो दिन भर में न जाने अपने कितने लोगों को ये कह देते हैं कि तुम नाशुक्रे हो, नाशुक्रे हो, लेकिन वो नहीं कहता। वो अपने बंदों और बंदियों से डायरेक्ट ये नहीं कहता है कि तुम नाशुक्रे हो। वो ये कहता है थर्ड पर्सन, क्या कहता है,
کہ یقیناً انسان لظلوم کفار، ظلوم عربی زبان میں یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا ظلم کرنے والا، ظالم جو ہے وہ ظلم کرنے والا، اسی سے یہ مبالغہ ہوتا ہے ظلوم، بڑا ظلم کرنے والا۔ اور کیا کہا؟ کفار، کفار یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، کفارہ سے عربی زبان میں، کفار کا مطلب بڑا ناشکرا جو ہے، یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، تو ناشکری کو بھی کفر کہا جاتا ہے، پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں، تو بار بار اس کو دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب، یہ انداز بیان، میرے بھائیوں میری بہنوں، کیا ہمارے سوچنے کا پہلو نہیں ہے یہ؟ کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے اس پہلو سے کہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے؟ یہ انسان، یہ انسان میرے بھائی بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ ہم اپنے رب سے جب دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، کیونکہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ بات تو یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کہ ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شکر گزار بندے بنے، لیکن یہ شکر گزاری بھی جب تک اس کی توفیق نہ ہو نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک، اسی لیے انبیاء کرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تم نے مجھ پر کیا ہے، وہ توفیق بھی وہی دے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم اس سے یہ توفیق مانگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد وہ دعا تو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، ابھی بات اسی کی چل رہی تھی، تب وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے مجھ سے توفیق مانگ لی اور تو نے میری نعمتوں کا اعتراف کر لیا ہے، یہی میرا شکر، جا تو شکر گزار بندہ، تو شکر گزار بندہ بن گیا، وہ تو اسی پر خوش ہو جاتا ہے ہم سے کہ ہم نے اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس سے توفیق مانگ لی کہ مجھے شکر گزار بندہ بنا لے، مجھے شکر گزاری کی توفیق دے دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب تو مجھ پر جو نعمتیں کیا ہے، میرے والدین پر کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے دے۔ جب یہ کہتا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ سارے انسان ناشکرے ہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ قرآن میں ہے، میں نے یہ بات تو آپ سے ذکر کر دی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں نا، تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ایک حقیقت ہے کہ اس کے شکر ادا کر، ہم وہ حق تو نہیں ادا کر سکتے کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں، ہمارے شکر کا پیمانہ تو اس کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، ان نعمتوں کے مقابلے ہم گناہگار بندے کہاں اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو اسی پر راضی ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس سے شکر گزاری کی توفیق مانگ لیتے، تو وہ تو اسی پر راضی ہے۔
اور اسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے وہ کہ وہ قلیل من عبادی الشکور. یہ بھی قرآن میں ہے دوسری جگہ پر. تو ہمیں سب چیزیں، ساری آیتیں، ساری حدیثیں سب سامنے رکھ کر کے ہم کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے. تو اس نے کہا ہے کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو کہ شکر گزار ہیں. اسی نے کہا ہے کہ شکر گزار بھی ہیں. اور آپ کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں سے سمجھتا ہے. اس لیے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم ظالم ہو، ناشکرے ہو، یہ نہیں کہا گیا. یہ کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، مخاطب کر کے کہا. لیکن ناشکری والی بات کہنی تھی تو یہ نہیں کہا کہ تم ناشکرے ہو. تو یہ بھی سننے والے کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر اتنا پردہ کر رہا ہے، ہمارا اتنا خیال کر رہا ہے کہ ہم ناشکرے ہیں، پھر بھی وہ ہم کو ناشکرا نہیں کہہ. وہ انسانوں کی بات تو کرتا ہے کہ یقیناً انسان ناشکرا ہے، ظالم ہے اور ناشکرا ہے. لظلوم کفار. لیکن تم ہو یہ بات نہیں کہتا. تو ہمارا کتنا اس رب نے خیال کیا. یہاں ظلم والی بات کہوں تو اس ان الانسان سے مراد سارے انسان نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب. پہلی بات جو تھی اس میں وہ یہی کہ نوٹ کر لیجئے کہ سارے انسان نہیں، کیونکہ انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوسری جگہ پر کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ شکور ہیں، شکر گزار ہیں. اللہ کے بندوں میں سے ایسے ہیں جو ظالم نہیں ہیں. یہ بھی دوسری جگہوں پر ہے. تو یہاں پر بھی یہاں پر جو کہا گیا بڑی تاکید ہے اس میں، ان الانسان لظلوم کفار. ان تاکید کے لیے ہوتا ہے، لام یہ جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے، ظلوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کفار یہ مبالغے کا صیغہ ہے عربک لینگویج میں. تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام تاکیدیں کیا بتا رہی ہیں کہ انسانوں میں ناشکری تو ہے، اور یہ ناشکرے ہی زیادہ ہے. کیونکہ دوسری جگہ پر کہا کہ شکر گزار بندے کم ہیں، تھوڑے ہیں. دعا کیجئے ہمارے رب سے، اپنے رب سے، کہ ہم کو ان تھوڑے لوگوں میں سے بنائے جو اس کے شکر گزار ہیں. تو یہاں دو لفظ ہے ظلوم اور کفار. ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھیں. ظلوم اور کفار. ظلوم کیا ہے؟ یہ ظالم. تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ظالم. اللہ تعالیٰ کی ناشکری، سب سے بڑی ناشکری تو یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے گن نہ گائے اور شرک و بت پرستی میں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جائے. یہ ظلم ہے. توحید کے مقابلے میں شرک کیا ہے؟ ظلم ہے. تو یہاں جو ظلم کہا یہ وہی ظلم. اور بھی جو ہے بندوں کے ساتھ بھی جو ناانصافیاں ہوتی ہیں وہ سب بھی ہے اپنی جگہ پر. لیکن جو سب سے بڑا ظلم ہے، جو کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، تو اس میں یہ بات جو ہے مینشن وہاں پر کی گئی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اور یہ بت پرستی سب سے بڑا ظلم ہے. تو انسانوں میں یہ شرک اور یہ بت پرستی پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کا اسے کوئی خیال نہیں ہے. ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ناشکری کرتا ہے. اور ناشکری کا ایک انداز یہ ہے
کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں کو بھلا کر کے وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، شرک کی جو کام ہے وہ کرتا ہے، تو یہی تو ظلم ہے، یہ انسان ظلم ہے۔ یعنی انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اور کفار بھی ہے، ناشکرے بھی ہیں، جو اللہ کے ناشکرے ہیں، کفر و شرک و بت پرستی میں مبتلا ہیں، ہم ان کی بات تو نہیں کرتے یہاں پر، لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی بات تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی ناشکری کے جراثیم پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر بھی ناشکری پائی جاتی ہے، کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، کمیاں ہیں ہمارے اندر، اور ہمیں اپنی اصلاح کی بہرحال فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہ کریں گے فکر تو کون کرے گا؟ سوچنا چاہیے ہمیں، تو شکر گزار ہمیں بننا ہے، ناشکرا پن جو ہمارے اندر آ جاتا ہے اس سے ہم کو بچنا ہے، اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ہم نے آپ سے کہا کہ ہم دوسروں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے بارے میں کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہمیں ایمان سے نوازا ہے، شرک و بت پرستی سے محفوظ رکھا ہے، یہ خود بھی اس کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اس کا اپنا کرم ہے۔ تو ہمارے اندر ظلم کی یہ شکل تو نہیں ہے، لیکن جو شکلیں موجود ہیں، چاہے ظلم کی ہو یا ناشکری کی جو شکلیں ہیں، ہمیں اس میں اصلاح اپنی کرنی ہے، اور شکر گزاری یہ ہمارا شیوا بن جائے، یہ ہماری عادت بن جائے، یہ ہمارا طریقہ بن جائے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس آیت کے بعد کی جو آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا ذکر میں آئندہ ہفتے ہی آپ کے سامنے کروں، ایک نیا ٹاپک ہو جائے گا وہ، اسی کے بعد جو ہے تو اس کو جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ پیش کریں گے، تو اسی لیے میں نے اسی آیت پر آپ کے سامنے بات آج رکھی، اور آگے کی جو ہے آیت کو آئندہ ہفتے کے لیے ہم نے جو ہے سوچا کہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے اسے پیش کریں گے۔ آج کا یہ درس جو تزکیہ نفس کا درس ہے ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ کے لیے ایک موقع ہے، آپ چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔